السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ دوستوں، کچھ دن پہلے لاہور سے ایک انتہائی شاکنگ خبر سامنے آئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہوئی کہ لاہور میں پنجاب کالج کے ایک کیمپس میں 17 سال کی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا الزام اسی کالج کے ایک سیکیورٹی گارڈ پہ لگا۔ خبر یہ بھی تھی کہ اس لڑکی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے اور ICU میں ہے۔ اب اس کالج کے اسٹوڈنٹس نے یہ خبر سامنے آتے ہی ہر جگہ احتجاج شروع کر دیا۔ اسی پریشر میں وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا جس پر یہ الزام تھا، اس کو سیال کوٹ سے اریسٹ کر لیا گیا، جبکہ بتایا گیا کہ اس واقعے میں ایک وین ڈرائیور بھی شامل تھا جو پکڑا نہیں جا سکا۔ یہاں تک کہ پنجاب کالج کے اس کیمپس کی رجسٹریشن بھی کینسل کر دی گئی۔ لیکن یہیں سے اس واقعے نے ایک نیا موڑ لیا۔ دوستو، نہ صرف پنجاب کالج نے بلکہ پولیس نے بھی انکار کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ لاہور پولیس نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے اور ایسی خبر پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور کہا گیا کہ اس کالج کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی گئی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو پنجاب کے منسٹر آف اسکول ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے خود اس کالج کی رجسٹریشن کینسل کر دی تھی۔ اب ایک وزیر ایسا کرے گا تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کالج کے پرنسپل نے ویو ایویڈنس ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ہوں گے امیر ادارے، پر ہم نے نہ صرف ان کی رجسٹریشن سسپینڈ کرنی ہے، اس میں پرنسپل نے مل کے کالج کی ایڈمنسٹریشن نے مل کے وہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس ہی ڈیلیٹ کر، جس کے اندر سارے ثبوت تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو لوگ تو مزید غصے میں آئیں گے۔ پولیس اگر کہہ رہی ہے کہ جھوٹی خبریں نہ پھیلاؤ تو اصل میں تو خود ان کے منسٹر یہ بات میڈیا میں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور ان کے مطابق یہ واقعہ ہوا تھا اور اب اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں اس کالج کے اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اور ایک سینئر پولیس آفیسر ان کو کہہ رہا تھا کہ اندر چلے جاؤ، کہیں آپ کے ساتھ کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے۔ اس طرح گیٹ اوپن ہے، بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے یہاں پہ۔ اس طرح گیٹ اوپن ہے، بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے یہاں پہ۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ وہ پولیس جس کا کام ہماری حفاظت کرنا ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، آپ اندر چلے جائیں۔ جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو لوگوں کا بھروسہ پولیس سے کم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ واقعہ یہاں نہیں رکا اور سوشل میڈیا پر یہ خبر مزید پھیلتی گئی اور لوگ بہت غصے میں تھے۔ لیکن یہیں اس واقعے میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس لڑکی کے والد پولیس کے ساتھ کھڑے تھے اور لڑکی کے والد نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ لڑکی گھر میں پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے گر گئی تھی اور تبھی ہاسپٹل میں ICU میں ہے۔ جو صرف اور صرف پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن سے سٹارٹ ہوا۔ کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں، تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ ICU میں گئی ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ آدمی اس کا والد ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ پولیس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے تو CCTV فوٹیج چیک کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور دوسری طرف یہ وہ تمام ثبوت بھی مٹا رہے ہیں جو کہ اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہم نے جو ہے دیکھا بھی تھا، وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سین کیسے ہوا تھا کہ وین والا انکل صبح اس بچی کو چھوڑنے آیا ہے بیسمنٹ میں، اور اس نے سب بچیوں کو بھیج دیا اور اس بچی کو کہا ہے کہ آپ نہ رکیں، میں نے آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اسے روکا اور گارڈ کو بلایا اور یہ سب کام مطلب ہوئے ہیں۔ اور جب پھر اس کی چیخوں کی آواز ایک میل ٹیچر نے سنی ہے اور پھر اس کا ایک لڑکی نے اس کو دیکھا بھی تھا وہاں پہ کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی۔ تو اس کے بعد اس کو ایمبولینس منگوائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سین ہوا ہے۔ لیکن PGC والے اور PGC کی پرنسپل مس سعدیہ، میں اس کو مس تو نہیں کہوں گی، سعدیہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب سعدیہ جواد نام ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن سعدیہ اس کا نام ہے، اور وہ اس سارے سین کو جو ہے وہ دبا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک نیوزز ہیں، اور ایک بچی نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس پروف ہے، میں میڈیا میں شو کروں گی کہ آپ کے یہ جو ہے آپ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور آپ یہ بات چھپا رہی ہیں، میں میڈیا تک پہنچاؤں گی۔ لیکن جو ہماری ایڈوائزر تھی اس نے اس کا فون پکڑ کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے
तब तक इस इदारे की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इस कैंपस की। और जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो लोग पुराने वाक़यात को जोड़कर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप तक सिर्फ वो बात पहुंचाऊं जो मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब होगा ये कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस मामले को इतना लटकाया जाएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मामले को भूलना शुरू कर दें। यानी इंसाफ में देर करने का मतलब है इंसाफ ना देना। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐन मौके पर इस चीज़ को कंफर्म किया कि उस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है और इनके पास सबूत भी मौजूद है। सीसीटीवी को भी जानबूझ के गायब किया गया है और प्रिंसिपल को पुलिस ने जानबूझ के प्रोटेक्शन दी है। इसके अलावा इस मामले के अंदर टीचर भी मुलव्विस हैं। तो जो लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर अभी तक सब कंफर्म नहीं है, वो सबसे पहले मिनिस्टर साहब को समझाएं। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और इनको चाहिए कि सच बोलकर अपनी तमाम रेपुटेशन को बचा लें और एक रेपिस्ट को, एक गुनहगार को पकड़वा दें। बाकी आप क्या इस बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।